السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم إلى آخر الآية۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ تو فخر کون و مکان، زبدہ زمین و زمان، امیر لشکر پیغمبراں شہ ابرار۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا۔ نازاں ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کی خاطر وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلے رسم سیاست کا طلسم، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ باوقار صدر اجلاس، معزز علماء کرام، حضرات سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، آپ کی اس بستی میں آج کا یہ آپ کا روحانی پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دو اور عنوان سمیت بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ منعقد ہوا ہے۔ آپ ابھی تک اچھی اچھی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ اشعار سماعت فرماتے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات جہاں آتی ہے تو سیرت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ، آپ کی وفات کا تذکرہ، آپ کے بچپنے کا تذکرہ، آپ کی جوانی اور آپ کے بڑھاپے کا تذکرہ،
آپ کی عبادت اور آپ کے جہاد کا تذکرہ اور آپ کے اخلاق عالیہ کا تذکرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کا تذکرہ، تہجد کی پابندی کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بیان کا تذکرہ، یہ سب کے سب آپ کی سیرت پاک میں شامل اور داخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اللہ رب العزت نے شان کے اندر وجود بخشا کہ جو کچھ دنیا میں ہم کو اور آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں اور آخرت میں چل کر جنت کے اندر جو جنت کی نعمتیں ملیں گی، وہ سب کے سب آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ آپ نہ آتے دنیا میں تو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق نہ کی جاتی، آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کا ہی وجود نہ ہوتا، اور آج ہم اور آپ یہاں جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں، باتیں کوئی کہہ رہا ہے آپ سن رہے ہیں، یہ ہمارا جو وجود ہے، یہ ہمارا وجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے صدقے میں۔ نماز ملی، اللہ رب العزت نے ہمیں نماز دیا نبی کے صدقے میں، قرآن ملا نبی کے صدقے میں، ایمان ملا نبی کے صدقے میں۔ کیا کچھ نہیں ملا ہمیں، لیکن جو کچھ بھی ملا ہے میرے بھائیوں، سب کے سب نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ تو جس کے صدقے میں اتنی ساری نعمتیں ہمیں اور آپ کو ملی ہیں اور ملتی رہی ہیں اور ملیں گی، تو اس ذات مقدس کا بھی کچھ حق ہے کہ نہیں ہے ہمارے اوپر؟ بڑے کا حق چھوٹوں پر ہوتا ہے، چھوٹوں کا حق بڑوں پر ہوتا ہے، والدین کا حق اولاد پر، اولاد کا حق والدین پر، بیوی کا حق شوہر پر، شوہر کا حق بیوی پر۔ یہ دنیا کے اندر دستور ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے ذمہ ہر ایک کا حق رکھا ہے۔ تو ہم سب کے سب امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہمارے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اور بے انتہا بے شمار حقوق عائد کیے گئے ہیں، لیکن ان تمام حقوق کو جمع کرنا، ان تمام حقوق کو تھوڑی دیر کے اندر تذکرے میں لانا، یہ کسی کے بس کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے حضرات علماء کرام نے اس کو بہت ہی مختصر کر کے جو بتایا ہمیں ہے وہ یہ ہے کہ 3 بڑے بڑے حقوق ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر، یعنی مردوں پر اور عورتوں پر۔ اگر ہم سب مل کر کے نبی کے یہ 3 حقوق ادا کر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اسی کی برکت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق بھی ادا ہو جائیں گے۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک نے انہیں بڑا صاحب علم بنایا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ بیک وقت مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے دارالافتاء کے صدر مفتی اور دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کے صدر مفتی تھے۔ حضرت والا نے بخاری شریف کا بھی درس دیا ہے دارالعلوم دیوبند کے اندر۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ نے لوگوں کو اور اپنے طلباء کو مفتی بنایا۔
انہوں نے ہی یہ بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بڑے حقوق ہیں. وہ تینوں حقوق کیا ہیں؟ آج ہم اسی نیت کے ساتھ سن لیں کہ اپنے نبی کے حقوق یاد کر لیں گے، خود بھی یاد کریں گے، گھر میں جا کر اپنے گھر کی عورتوں کو بھی یاد دلائیں گے، اپنی اولاد کو بھی یاد دلائیں گے. ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، ہماری بچیوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، ہماری بیویوں اور ہماری بہوؤں کو بھی معلوم ہونا چاہیے. ان کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں. یہ 3 حقوق آپ بھی یاد کر کے جائیے اور پوری زندگی میں یاد رکھیے اور ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر میں لگ جائیے. میں یہ نہیں کہتا کہ کما حق آپ اسے ادا کر سکیں گے، لیکن کوشش کریں گے تو کوشش سے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. فکر ہونی چاہیے، دل کے اندر احترام کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو ایمان ملا ہمارے ہاتھ میں ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے. قرآن وہ قرآن جس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہ قرآن بھی اللہ رب العزت نے نبی کے صدقے میں دیا ہے. اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو نبی کے 3 بڑے بڑے حقوق میں سے پہلا حق ہے محبت، اور دوسرا حق ہے عقیدت یا عظمت. دونوں ایک ہی چیز، عظمت اور عقیدت. اور تیسرا حق ہے اطاعت، فرما برداری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور بڑا حق یہ ہے کہ آپ کی ذات اقدس سے ہم سبوں کو محبت کرنی چاہیے. ہر صاحب ایمان کے دل میں، ہر خاتون کے دل میں، ہر مرد کے دل میں، ہر جوان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے. اللہ کی عظمت دل میں نہ ہو تو اللہ رب العزت کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. اسی طرح اگر ہمارے دل کے اندر نبی کی محبت نہ ہو تو یاد رکھیے اللہ پاک کی کوئی بھی عبادت بارگاہ الہی اور بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہوتی. ہمیں اپنی عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بنانے کے لیے عظمت خداوندی بھی چاہیے اور محبت رسول بھی چاہیے. ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں، ماں سے بھی کرتے ہیں، بیوی سے بھی کرتے ہیں، اولاد سے بھی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی کرتے ہیں، دوستوں سے بھی کرتے ہیں. ہر ایک سے محبت ہے. نبی کی بھی محبت ہونی چاہیے تو اس میں فرق ہونا چاہیے. نبی کی محبت میں اور دوسروں کی محبت میں امتیاز پیدا ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے. اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے ایمان کو کامل اور مکمل بنانا چاہتے ہو اے مومنوں، اے مسلمانوں، تو تمہارے دل میں میری محبت ایسی ہونی چاہیے کہ ایسی محبت کسی اور کی نہیں ہو. یعنی سارے لوگوں کے مقابلے میں میری محبت تمہارے دل میں زیادہ ہونی چاہیے. ماں باپ کی محبت سے بھی بڑھ کر، اولاد کی بھی محبت بڑھ کر اور دوستوں کی محبت بڑھ کر ہر ایک کی محبت مغلوب ہو، کم ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو. اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو دل کی بات ہے، یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے، یہ دل کی کیفیت ہے. جو کسی کی محبت ہوتی ہے وہ دل کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ظاہر میں اپنے آنکھوں کے سامنے ہم دکھا نہیں سکتے. کیسے پتا چلے گا؟ جب مقابلہ ہوگا تب پتا چلے گا کہ محبت کس کی زیادہ ہے. باپ آ گیا ہے سامنے، باپ کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہے، اس کا مطالبہ کچھ اور ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور آپ کا مطالبہ کچھ اور ہے. اگر ہم
نبی کی بات کو مان لیتے ہیں اور باپ کی بات کو ٹھکرا اس لیے دیتے ہیں کہ نبی کی بات کے خلاف جا رہی ہے، تو سمجھا جائے گا کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت باپ کی محبت کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور ایسا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے والد تھے، ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ بات کہہ دی، نازیبہ بات کہہ دی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، باپ کی زبان سے نبی کی شان میں گستاخی والی بات بیٹے نے سن لی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہیں لا سکے۔ میرے بھائیوں، اسی وقت ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور پتھر پھینک کر اپنے والد کو مارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے باپ۔ یہ نبی کی محبت کا غلبہ ہے، یہ نبی کی محبت دل میں باپ کی محبت سے زیادہ ہے۔ اس بنیاد پر آپ نے یہ قدم اٹھایا، لیکن باپ کا حق بھی آپ نے ادا کیا۔ کیسے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان میں میرے باپ نے گستاخی کر دی تھی، مجھے برداشت نہ ہوا تو میں نے پتھر پھینک کر اپنے باپ کو مار دیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میرا باپ ابھی تک ایمان سے محروم ہے اور ایمان کے نہ لانے کی وجہ سے آپ کی شان کو نہیں جانتا ہے، آپ کی عظمت کو نہیں پہچانتا ہے، آپ کی باتوں کی قیمت کو نہیں سمجھتا ہے۔ اس بنیاد پر آپ کی شان میں گستاخی کیا تھا۔ اے اللہ کے نبی، میرے باپ کے حق میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ اس کو ہدایت سے نواز دے، ایمان عطا کر دے۔ میرے بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے نبی کا بھی حق ادا کیا، اور وہ اس طرح کہ نبی کی شان میں گستاخی کو ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کیا۔ گستاخی کرنے والا کون تھا؟ عام انسان نہیں تھا، وہ تھا جس کی صلب سے صدیق اکبر پیدا ہوئے تھے۔ لیکن نبی کی محبت باپ کی محبت کے مقابلے میں زیادہ تھی، اسی بنیاد پر صدیق اکبر نے یہ کام کیا۔ لیکن باپ کا بھی حق ادا کیا کہ نبی کے پاس جا کر ہدایت کی دیے جانے کی اور ایمان کے ملے جانے کی دعا کروائی، تو اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی زندگی دے دی۔ کیا پتہ چلا؟ صدیق اکبر کے دل کے اندر باپ کی محبت کم تھی نبی کی محبت کے مقابلے میں، اور اگر بیٹا سامنے آئے اس کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہے اور نبی کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اگر باپ بیٹے کی بات کو مان لیتا ہے تو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے دل کے اندر نبی کی محبت بیٹے کی محبت کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہے، اور اگر نبی ہی کی بات کو مانتا ہے اور بیٹے کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کی محبت اس کے دل کے اندر بیٹے کی محبت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ آئیے اس کی بھی مثال صدیق اکبر ہی کی ذات سے دیتے ہیں۔ پہلی جنگ لڑی گئی ہے اسلام کی حقانیت کا بول بالا کے لیے، اس جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ بدر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 کی تعداد میں جانثاروں کو لے کر میدان بدر پہنچے ہیں، اور ادھر سے مخالفین بھی آئے تو 1000 کا لشکر جرار لے کر صدیق اکبر نبی کی محبت میں گئے ہیں، اور ادھر سے ایک بیٹا جس کا نام عبد الرحمن تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو آیا ہے نبی کی مخالفت میں۔ اور کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھی 2 رکعت اور سجدے میں جا کر کے دعا کیا، اے اللہ، بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی جانفشانی کے نتیجے میں یہ 313 کی تعداد میں آپ کے ماننے والوں کو میں نے
تیار کیا ہے. آج اگر یہ تھوڑی سی تعداد میں ہے، اگر یہ آج قتل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا نام لینے والا اس روح زمین پر کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ کے نبی، اے اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائیے. صدیق اکبر نے جب یہ دعا سنی تو اسی وقت ان کو پورا اطمینان ہو گیا کہ اب انشاءاللہ تعالی ہم جنگ ہاریں گے نہیں، جنگ جیت کے رہیں گے. جنگ ہو گئی اور جیتا کس نے؟ مسلمانوں نے، 313 کے لوگوں نے. اور ہار کس کی ہوئی؟ 1000 لشکر جرار کی. کچھ دنوں کے بعد عبد الرحمن ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں اور اپنے ابا کے پاس آتے ہیں تو کسی موقع پر ایک بات کہتے ہیں، ابا حضور میدان بدر میں میرے سامنے آپ آ گئے تھے، ننگی تلوار میرے ہاتھ میں تھی، جی تو کر رہا تھا کہ میں ننگی تلوار آپ کی گردن پہ ماروں اور آپ کے سر بدن سے جدا کر دوں. قتل کرنے کا ارادہ ہو گیا تھا، لیکن باپ کے جذبہ احترام نے اس کام سے روک دیا اور میں آپ کو قتل نہیں کیا. بیٹے نے تو باپ سے یہ بات کہہ دی. باپ نے کیا کہا وہ سنیے، وہی میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو. باپ نے کہا اچھا، باپ کے احترام کے جذبے سے تم رک گئے اور تلوار تم نہیں چلا سکے. سننا میرے دل کے جذبے کی بات کیا ہے. اگر تم میرے سامنے اس دن آ جاتے اور میرے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوتی تو تم زندہ بچ کر کے نہیں جاتے. میں نہیں سمجھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بیٹا کا خیال کر کے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑتا. کیوں؟ تو آیا تھا میرے محبوب کی مخالفت میں، اس لیے تم اس قابل نہیں تھے کہ تم کو چھوڑا جاتا. یہاں بھی مثال سامنے آ گئی. باپ کے دل کے اندر بیٹے کی بھی محبت ہے، لیکن بیٹے کی محبت کے مقابلے میں نبی کی محبت زیادہ ہے. اچھا، یہ صرف مردوں کی بات نہیں ہے، عورتوں کی بھی بات. دیکھیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور پاک باز بیوی ہیں. حضرت ام سلمہ ہے. حضرت ام حبیبہ کون ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی پاکیزہ بیوی ہے، مدینہ پاک میں اپنے شوہر کے گھر میں ہے. باپ ابھی ابو سفیان ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے اور اپنی بیٹی کے گھر آئے تو آنے کے بعد کیا کیا؟ جس کمرے میں باپ داخل ہو رہا ہے اسی کمرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر بچھا ہوا ہے. باپ کو دیکھ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاک سرتاج کے پاک بستر پر میرا ناپاک باپ بیٹھ جائے، بستر کو انہوں نے لپیٹ لیا. باپ نے کہا اچھا، دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ جب باپ بیٹی کے یہاں جاتا ہے تو بیٹی تو صاف اور ستھرا اور نیا بسترا بچھا دیتی ہے باپ کے احترام میں. تم نے اس دستور کے خلاف کیا، کیا مطلب، کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی یہ وجہ بتائی کہ چونکہ ابھی تم ناپاک ہو، ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہو، کفر بھرا ہوا ہے تمہارے سینے میں، شرک بھرا ہوا ہے تمہارے سینے میں. اس شرک اور کفر کی بنیاد پر تم پاک نہیں ہو، تم ناپاک ہو. اور یہ بستر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک بستر ہے. میں کیسے اس کو برداشت کرتی کہ میرے نبی کے پاک بستر پر میرا ناپاک باپ بیٹھے، اسی لیے میں نے لپیٹ لیا. کیا اس سے سمجھ میں آیا؟ بیٹی کے دل کے اندر باپ کی محبت ضرور تھی، لیکن نبی کی بھی محبت تھی، لیکن نبی کی محبت باپ کی محبت کے مقابلے میں زیادہ تھی. اسی وجہ کر یہ قدم انہوں نے اٹھایا. اس طرح میرے بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک ہمارے دلوں میں سارے لوگوں کی محبت کے مقابلے میں زیادہ محبت اگر نہیں بنے گی تب تک ہمارا ایمان کمال کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. یہ نبی نے یہ شرط رکھ دی ہے، اس لیے آج ہمیں غور کرنا پڑے گا. ہم پہلے اس
بات پر غور کریں کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے یا نہیں ہے، عشق رسول ہمارے دلوں میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر جواب ضمیر یہ دیتی ہے کہ نہیں نبی کی محبت تو ہم رکھتے ہیں، تو پھر دوبارہ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ سب لوگوں کی محبت کے مقابلے میں نبی کی محبت زیادہ ہے یا نہیں ہے۔ اب ہم سب لوگ بھی شاید یہ دعویٰ کریں گے کہ کیسے نہیں ہے تو ہم یہ دیکھیں گے بیٹی کیا کہتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے ہم تو بھائی انگریز عورتوں کا لباس پہنیں گے، ہمیں وہ کپڑا چاہیے، اور نبی کا فرمان ہے کہ ایسا لباس جو بے ستری والا لباس ہو، بے پردگی والا لباس ہو، نہ پہنو۔ تو نبی کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو ایسا بے پردہ والا کپڑا نہ دیجیے، اور اگر آپ مارکیٹ اسے لے جاتے ہیں اور اس کی پسند کا کپڑا خریدوا دیتے ہیں اور وہ کپڑا خرید کر کے دیتے ہیں جو کپڑا نبی کی پسند کے خلاف ہے، تو یاد رکھیے یہ فیصلہ آپ کر لیجئے کہ آپ کے دل میں ہے محبت نبی کی، لیکن اپنی بیٹی کے محبت کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہے، تو بھی اب کامل درجے کا مومن مسلمان نہیں ہے۔ اس کو بھی مثال سے سمجھیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ریشمی جبہ پہنے ہوئے تھے، وہ ریشم کا کپڑا جو مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، سونا مردوں کے لیے جائز نہیں، اور ریشم کا کپڑا اور ریشمی لباس چاہے وہ جبہ کی شکل میں ہو، کرتا کی شکل میں ہو، شرٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ریشمی کپڑا مسلمان مردوں پر حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں، معلوم نہیں تھا۔ ریشمی جبہ آپ نے سلوایا اور آپ نے اس کو استعمال کیا اور پہن کر کے نبی کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہا کہ یہ لباس تم پہن کر کے آؤ، یہ تو لباس میری نظر میں صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ نان بائی کیا کہ ان کا چولہا جل رہا تھا، تنور جل رہا تھا، اس کپڑے کو اتارا، دوسرا کپڑا زیب تن کیا اور پھر اس کپڑے کو تنور میں ڈال کر کے مکمل جلا کر راکھ کر دیا۔ لیکن نبی سے آ کر کے نہیں کہا اللہ کے نبی آپ نے وہ کپڑا ناپسند فرمایا تو میں نے یوں کیا۔ اسی موقع پر پھر ملاقات ہوئی تو وہ ریشمی جبہ آپ کے بدن پر نہیں دیکھا نبی نے، تو پوچھا ہے عمر وہ ریشمی لباس کیا ہوا، وہ جبہ کیا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اسے تنور میں ڈال کر جلا کر راکھ کر دیا۔ آپ نے فرمایا عمر یہ تو میں نے نہیں کہا تھا، ارے تم نہ باندھتے اسی کپڑے کا کوئی کپڑا اپنے گھر کی کسی بچی کا بنوا دیتے، اس کے لیے تو جائز تھا، تمہارے لیے ناجائز تھا، تو تم نے اسے جلا کر راکھ کیوں کر دیا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس لباس کو میرا محبوب ناپسند کرے میں اسے اپنی نظر کے سامنے رکھ نہیں سکتا ہوں۔ کیا ایسی محبت آج مسلمانوں کے دلوں میں، محبت کے دعوے داروں کے دلوں میں ایسی محبت پائی جاتی ہے کیا؟ آج اپنے گھروں میں دیکھو دوستو، وہ کون سی چیزیں نہیں ہیں جن چیزوں کو نبی نے ناپسند فرمایا؟ وہ چہرہ کہاں ہے جو نبی کا پسندیدہ چہرہ تھا؟ وہ چہرہ جس چہرے کو داڑھی سے سجایا گیا ہو، نبی کو یہ چہرہ پسند تھا اور نبی کا یہی نورانی چہرہ تھا، لیکن آج ہمارا یہ چہرہ نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابی آتے ہیں، وہ داڑھی رکھے ہوئے تھے پہلے، لیکن ایک مرتبہ آئے تو آپ داڑھی منڈوا کر کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر نبی کا دیدار کرنا چاہا تو نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا
پھر دوسری طرف نبی کا چہرہ تھا، ادھر چلے گئے شاید ہم دیدار کر سکوں، نبی نے ادھر سے بھی اپنا چہرہ پھیر لیا۔ یہاں فیصلہ کیجئے، وہ نوجوان صحابی نبی کے چہرے انور کا دیدار کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام اس کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ چہرے پر جو داڑھی تھی وہ شرعی داڑھی نہیں تھی، وہ منڈائی ہوئی داڑھی تھی، تو اللہ کے نبی نے اسے ناپسند فرمایا۔ میرے بھائیوں، ان نوجوان صحابی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو پھر انہوں نے اپنی داڑھی شرعی داڑھی میں تبدیل کر دیا اور زندگی میں پھر کبھی غیر شرعی داڑھی نہیں رکھی۔ آج یہ واقعہ ہم سن رہے ہیں، یہ بات ہمارے دل و دماغ میں رچائی بسائی جا رہی ہے، یہ بات آپ کے تک اس لیے پہنچائی جا رہی ہے کہ نبی کے وہ نوجوان آج سے 1400 برس پہلے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ آج باری ہماری اور آپ کی ہے، نوجوان نسلوں کی ہے، اور بڑے بوڑھے ضعیف العمر لوگوں کی باری ہے کہ آج اپنے چہرے کو دیکھ لیا جائے کہ نبی کے چہرے سے ہمارا چہرہ ملتا جلتا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو نبی کی محبت کا دعویٰ تو سچا نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی، یہ غلط ہی ہو سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو چیزیں ناپسند تھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو وہ ساری کی ساری چیزیں ناپسند تھیں۔ نبی کو جو پسند صحابہ کو پسند، جب نبی کو جو ناپسند صحابہ کو ناپسند، نبی کو جو لوگ چاہتے تھے ان کو صحابہ چاہتے تھے، نبی سے جو لوگ محبت کرتے تھے ان سے صحابہ محبت کرتے تھے، اور نبی سے جو لوگ عداوت رکھتے تھے صحابہ ان سے بھی دشمنی رکھا کرتے تھے۔ کیا یہ بات ہے ہماری زندگی میں؟ نبی کے دشمنوں کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہے، نبی کے دشمنوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا نہیں ہے، ان کے ساتھ گہرے تعلقات اور گہرے مراسم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے، حضور کی محبت ہمارے دل میں کتنی زیادہ ہے، یہ آج فیصلہ کر کے اٹھنا ہے۔ اس لیے کون سی محبت چاہیے؟ صرف محبت نہیں چاہیے، صرف محبت ماں سے کریں گے چل جائے گا، صرف محبت بیوی سے کریں گے چل جائے گا، صرف محبت سبوں سے کریں گے چل جائے گا، لیکن صرف محبت نبی سے کریں گے گاڑی نہیں چلے گی۔ وہ کون سی محبت اپنانی پڑے گی؟ وہ محبت ہے کہ جو محبت تمام لوگوں کی محبت کے مقابلے میں زیادہ ہو، تب یہ محبت صحیح ہوگی اور نبی کا حق ادا ہو سکے گا۔ تو ایک حق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی جائے کہ وہ سارے لوگوں کی محبت کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ دوسرا حق عظمت نبی، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ عقیدت نبی۔ عقیدت کے معنی کیا؟ عظمت کے معنی کیا؟ عقیدت اور عظمت کا معنی یہ کہ ہمارے دل کے اندر یہ خیال رچ بس جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی صرف بن کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ نبیوں کا بھی نبی بن کر کے آئے تھے۔ صرف آپ رسول بن کر کے نہیں آئے تھے، آپ رسولوں کے بھی رسول تھے، آپ نبیوں کے امام بن کر کے آئے تھے، نبیوں کا پیشوار مقتدا بن کر کے آئے تھے۔ آپ سے بڑا اس روئے زمین پر کوئی نبی اور کوئی رسول پیدا نہیں ہوا۔ آپ کا وزن سارے نبیوں کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب معراج پہ بلانا چاہا اور معراج کا جب سفر شروع ہوا تو بیت المقدس میں جب آپ پہنچتے ہیں تو بیت المقدس کے اندر روحانی طور پر سارے انبیاء وہاں پر موجود ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، جبریل امین اذان دیتے ہیں اور اقامت کہتے ہیں، اب آگے کون بڑھ کر نماز پڑھائے؟ میرے بھائیوں، حضرت جبرائیل امین نے کہا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء یہاں ہیں لیکن یہ سب کے سب آپ کے لیے مقتدی کی حیثیت سے آئے ہیں۔ آج کسی کی
इमामत नहीं होगी। आगे बढ़िए और इमामत के मुसल्ला पर खड़े होकर के सारे इमाम सारे नबियों को नमाज पढ़ाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ सारे नबियों की इमामत आपसे करा करके नबियों का इमाम बनाया कि नहीं बनाया? ये है अकीदत, ये है अज़मत रसूल, हमें समझना चाहिए। ये अज़मत का मतलब ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की तरफ से कानून लेकर के आए थे, जो उसूल शरीयत लेकर के आए थे, जो दीन और दीन के अहकाम लेकर के आए थे, वो अहकाम ऐसे हैं कि उन अहकाम पर अमल किया जाएगा तब तो नजात मिल सकेगी और जन्नत के हकदार हम नहीं बन सकेंगे। लेकिन अगर उन अहकाम पर अमल नहीं करेंगे तो ये ख्याल भी आना चाहिए कि हमारी नजात नहीं हो सकती। आज हमारी और आपकी पूरी कौम मुस्लिम की, पूरी दुनिया इस्लाम की अगर नजात हो सकती है तो सिर्फ इस बुनियाद पर हो सकती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए अहकाम, उसूल, ज़ाब्ते और क़वानीन पर अमल किया जाए, तब जा कर के ये नजात मिल सकती है। ये है अज़मत रसूल। अज़मत करने वालों ने तो दुनिया में अज़मत दिखा दी। सैयदना, अच्छा कोई वक्त ज़्यादा हो रहा है क्या? वक्त बाकी है? तो मैं अर्ज कर रहा था, अज़मत करने वाले तो दुनिया से अज़मत करके चले गए, क्या हम ताज़ीम करेंगे मेरे भाई? हज़रत सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये हज करने के लिए तशरीफ़ ले गए हैं कूफा से, मक्का से हज करके वापस तशरीफ़ लाए मदीना के अंदर, और मदीना में आकर 3 दिन रह करके जब आप जाना चाहते थे तो मदीना वालों ने रास्ता रोक दिया कि आपको जाना नहीं और रहिए। 2 दिन और रह गए, 5 दिन आकर फिर जाना चाहा तो मदीना वालों ने फिर रास्ता रोक दिया। यहाँ तक के रोकते रोकते जब 11वां दिन हो गया, जब भी आप जाने लगे तो मदीना वालों ने फिर भी रास्ता रोका। अब हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों अब मदीना में रहना मेरे लिए बस की बात नहीं है, मैं नहीं रह सकता। लोगों ने वजह पूछी कि क्या बात है, हम लोग तो इतने दिनों से रह रहे हैं, हम लोग के बस में तो है यहाँ रहना, आपके बस में यहाँ नहीं रहना, क्या मतलब? सुनिए, गौर से सुनिए और दिल की बसीरत से सुनिए। सैयदना हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, एक वुजू से मैंने अभी तक नमाजें पढ़ी है, मैंने अब तक पेशाब भी नहीं किया, मैंने अब तक पाखाना भी नहीं किया। किस बुनियाद पर? नबी की ये पाक सरजमीन है, दिल के अंदर ये ख्याल आ जाता है कि पेशाब करूं तो फिर दिल के अंदर ये ख्याल आने लगता है, ए अबू हनीफा तुम अपनी गंदगी जिस जमीन के हिस्से पर डालोगे, हो सकता है नबी अपनी जिंदगी में कभी इस मौके पर अपना पाक मुबारक कदम रखे हुए हो, तो नबी जहां पर पाक कदम रखें उस पर ए अबू हनीफा तुम अपनी गंदगी डालोगे। यही ख्याल कर करके अब तक मैंने पेशाब के तकाजे को भी रोक के रखा और पखाने के तकाजे को भी रोक के रखा, लेकिन अब इंसानी बस में नहीं है कि इससे ज्यादा मैं रोक पाऊं, इसलिए अब तुम रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो। तब इस मजबूरी की बुनियाद पर मदीना वालों ने रास्ता रोक दिया। सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कुछ दूर चले जाते हैं, उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां पहुंच करके ये तस्वुर नहीं आता कि नबी के कदम मुबारक भी आए होंगे। तब जाकर के वहां पर बैठकर अपने पेशाब के तकाजे को पूरा किया मेरे भाई। ये थी अजमत नबी की, सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दिल के अंदर। हम तो इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग मदीना में रह रहे हैं और वहां रहकर बैतुल खुला जा करके वहां पर पेशाब पाखाना कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अबू हनीफा की नजर में गुस्ताख रसूल है। ऐसा नहीं मेरे भाई, ये तो ऐसी थी करामत थी सैयदना इमाम अबू हनीफा की, लेकिन ये ऐसी ऐसी अजमत और ऐसा ऐसा एहतराम दिलों में रख कर गए हैं सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा भाई, बात यहाँ पर आई, हजरत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी में बैठकर
سالہ سال تک حدیث پاک کا درس دیا، لیکن یاد رکھیے گا بازار بھی آپ جاتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں بھی آپ گھومتے تھے، لیکن چپل اور جوتا کا استعمال سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہیں نہیں کیا۔ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہی تھا، دل کے اندر یہی تصور تھا کہ جس جگہ پر جوتا پہن کر چپل پہن کر کے میں چلوں گا، ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کے پاک قدم وہاں چلے ہوں تو یہ گستاخی ہو جائے گی۔ اس بنیاد پر جب تک آپ مدینہ کی سرزمین پر رہے، کبھی آپ نے جوتے کا استعمال نہیں فرمایا، کبھی آپ نے چپل کا استعمال نہیں فرمایا۔ یہ عظمت تھی سیدنا امام مالک کے دل کے اندر نبی کی۔ آئیے قریب لاتے ہیں آپ کو۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور نہیں سنا ہے تو آج ایک بات جان لیجئے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے سیدنا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، دل کے اندر نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ عظمت کیا تھی اس کو بھی میں آپ کو سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ تھی عظمت، آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، بڑے بڑے علماء آپ کے ساتھ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اسی درج کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں شامل سفر حج میں۔ مکہ سے جب چلے ہیں مدینہ کی طرف، اونٹ پر سوار ہو کر کے مدینہ کے قریب 4-5 میل پہلے ایک بیر علی نام کر کے ایک جگہ ہے، وہ پہاڑی نما جگہ ہے۔ جب اس پر آدمی چلتا ہے تو وہاں سے حرم پاک کے منارے نظر آنے لگتے ہیں، یعنی مسجد نبوی کے منارے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے ہیں، اونٹ پر سوار تھے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اونٹ پر سے کود جاتے ہیں اور وہاں سے پیدل چلتے ہیں، اور ابھی جوتا بھی نہیں ہے، چپل بھی نہیں ہے۔ وہاں کے سنگرے سے ایسے ہیں نوکیلے دار کہ جب پتھر کے نوکیلے لگتے ہیں قدم پر تو لہو لہان ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ کے قدم مبارک سے لہو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے دل و دماغ پر اس کا کبھی خیال نہیں آیا۔ اب دوڑ رہے ہیں اور پیدل چل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور کیا بات ہے، یہ چپل پہننا اور جوتا پہننا یہ کیا کوئی ناجائز چیز ہے؟ کہا نہیں، ناجائز تو نہیں ہے، لیکن نبی کی عظمت کا تقاضا ہے۔ یہ نبی کی عظمت جو دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے یہ رکاوٹ ڈال رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہاں سے تم کو پیدل چلنا چاہیے، نہ تو سواری پر سوار ہو کر کے جانا چاہیے، نہیں چپل اور جوتا استعمال کر کے جانا چاہیے۔ یہ عظمت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے دل کے اندر۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی بات بتائیں، ایک شخص مدینہ پاک سے آئے اور لا کر کے ایک کپڑا دیا، اور اس کپڑے کا رنگ بھی کیسا تھا؟ وہ رنگ ہرے کلر کا تھا۔ اس کپڑے کو جب آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تو اس کو بوسہ دیا، اپنے سر پہ رکھا، اور اس کو کبھی بھی کرتا بنا کر کے استعمال نہیں کیا۔ کیوں بھائی؟ کئی سال کے بعد وہی صاحب جنہوں نے ہدیے میں کپڑا دیا تھا پوچھا، حضرت میں نے آپ کو کپڑا دیا تھا، اس کپڑے کو آپ نے استعمال نہیں فرمایا؟ کہا کہ نہیں، میں نے سلایا بھی نہیں ہے اور میں نے بہت احترام کے ساتھ اس کو رکھا ہے۔ حضرت آپ کو تو میں نے مدینہ سے لا کر کے دیا ہے، وہ آپ نے کیوں استعمال نہیں کیا؟ دو بات آپ نے کہی، ارے بھائی مدینہ کی ہوا اسے لگی ہوئی ہے تو اب میرے دل کے اندر اس کپڑے کی بھی عظمت آ گئی ہے۔ شہر نبی سے تعلق رکھنے والا یہ کپڑا ہے، اس لیے اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے بدن پر نہیں لگائیں۔ دوسری بات، یہ جو ایک شخص نے جوتا دیا تھا وہ جوتا بھی ہرے کلر کا تھا، اس جوتے کو کبھی آپ نے استعمال نہیں کیا، بڑے احترام کے ساتھ اس کو رکھا۔ دینے والے نے پوچھا تھا کیوں آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں؟ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو، جو میرے نبی کے پاک روزے کا کلر ہے وہی کلر اس جوتے کا ہے۔ نبی کی عظمت کا تقاضا ہے کہ نبی کے روزے کے کلر سے ملتا جلتا جو کلر جوتے کا ہے ہم اپنے پاؤں میں نہیں ڈال سکتے۔
ایسی عظمت، ایسا احترام، ایسی شان نبوت اور شان رسالت کے جاننے والے یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، میرے بھائیو سارے کے سارے لوگ۔ اس بنیاد پر ہمیں غور کرنا پڑے گا، کیا ہم بھی ایسی عظمت دل کے اندر نبی کی رکھتے ہیں؟ کیا ایسا احترام اپنے نبی کا اپنے سینے اور اپنے دل و دماغ کے اندر پاتے ہیں؟ غور کریں گے میرے بھائی تو ایسی عظمت ہمارے اندر ابھی تک نہیں پیدا ہوئی۔ آج اس جلسے کا پیغام لے کر کے جائیے اور اس بات کا سبق لے کر کے جائیے کہ انشاءاللہ تعالی جیسی عظمت صحابہ کے دلوں میں نبی کی تھی، جیسی عظمت حضرات انبیاء، حضرات علماء کرام کے دل کے اندر تھی، وہی عظمت انشاءاللہ اپنے دلوں میں نبی کی بھی رکھ کر کے بقیہ زندگی گزاریں گے۔ یہ عظمت رسول، یہ احترام رسول اور یہ عقیدت رسول۔ اور یاد رکھیے صرف محبت کام نہیں کرتی، عقیدت صرف ہو، اور عقیدت بھی اگر ہو لیکن اگر ایک اور تیسرا حق ادا نہ ہو تو محبت سے بھی کام نہیں چلے گا، عقیدت و عظمت سے بھی کام نہیں چلے گا۔ تیسرا فارمولہ اور نبی کا تیسرا بڑا حق جان کر کے جائیے، وہ کیا ہے؟ اطاعت نبی، نبی کی اطاعت، نبی کی فرما برداری، نبی کی باتوں پر، نبی کے ارشادات پر، نبی کے فرامین پر عمل کرنا اور نبی کی باتوں کو مان کر کے چلنا۔ اپنے نفس کے خلاف اگر ہو جائے تب بھی نبی کی بات کو مانیں گے، باپ کے خلاف اگر بات ہو جا رہی ہے تب بھی نبی کی بات کو مان کر کے چلیں گے، تب جا کر کے نبی کا یہ تیسرا حق بھی ادا ہوگا۔ ایک دو مثالیں دے کر کے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ مدینہ کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کے اندر ایک کیا برائی تھی؟ شراب نوشی کی بیماری تھی، بڑی قسمیں تھی شراب کی، اور جتنا بڑا سردار ہوتا تھا اتنی ہی قسم کی شرابیں رکھتا تھا، اور شراب کے اتنے ہی زیادہ مٹکے گھروں میں رکھا کرتا تھا۔ اور جب کسی تقریب میں لوگوں کو مدعو کرتا تو اس گھر کے اندر ہر طرح کی قیمتی شرابیں پلائی جاتی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی، ایک شخص کے گھر میں اس وقت تک شراب کی حرمت نہیں پائی تھی اور حرام نہیں کیا گیا تھا، تو معمول یہ تھا کہ ایک صحابی کے گھر کے اندر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ شراب پلا رہے تھے۔ اتنے ہی میں بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی پر ایک آیت اتر گئی ہے، اور اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، اور نبی نے بھی اعلان فرما دیا ہے کہ اے لوگوں، مدینہ کی گلیوں میں جا جا کر کے یہ اعلان کر دو کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اب کسی کے گھر کے اندر شراب کے مٹکے نہیں رہنے چاہیے، شراب نوشی کے ساری مجلسوں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ اعلان جب کیا گیا تو نقشہ کیا بنا؟ مدینہ کی گلیوں کا، مدینہ کی سڑکوں کا، راستوں کا نقشہ کھینچنے والوں نے نقشہ یہ کھینچا ہے کہ مٹکے توڑ توڑ کر کے مدینہ کے لوگوں نے شراب کو اس طرح گلیوں میں اور سڑکوں میں اور راستوں میں بہایا، تو شرابیں اس طرح بہ رہی تھی گلیوں میں اور سڑکوں میں جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے اور بے قابو ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا تھا؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ نبی نے جب ایک مرتبہ اعلان فرما دیا کہ شراب حرام ہے تو برسوں کی عادت کو چھوڑنا ان سبوں کے لیے اس لیے آسان تھا کہ نبی کی عظمت بھی رکھتے تھے اور نبی کی محبت بھی دل کے اندر تھی اور اطاعت کا جذبہ بھی دل کے اندر تھا، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کی عظمت بھی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی ہے، لیکن شراب کا جام پینے سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ ابھی مولانا سے آپ نے سنا کہ ہماری نوجوان نسل کے اندر شراب نوشی کی عادت لگ گئی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے 14 سال کے ہوتے ہیں، 15 سال کے ہوتے ہیں اور نشہ شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انہیں بتائیے، جب تک نبی کی عظمت دل میں نہیں آئے گی، جب تک نبی کی محبت ان کے اندر نہیں رچے گی بسے گی، اور جب تک اطاعت کا جذبہ ان کے دلوں میں نہیں آئے گا، تب تک شراب کو چھوڑیں گے نہیں اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہیں گے۔ ان تمام
रूहानी बीमारियों से बचने का एक ही रास्ता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानने का जज्बा हम सारे मुसलमानों के दिलों में पैदा हो जाए। इसके बिना मेरे भाइयों नहीं हो सकता है। और भी हम सुनाएं आपको एक बात, आपको ये कुछ तारीखी मालूमात भी हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर भी तो नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन मक्का में जब तक आप रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा को सामने रखकर किबला बना करके नमाज पढ़ते रहे। लेकिन जब मदीना पाक हिजरत करके चले गए और मदीना में जाकर आपने 10 साल की जिंदगी वहां गुजारी, फिर आपका विसाल हुआ। लेकिन जब मदीना गए थे तो 16 या 17 माह तक अल्लाह पाक की तरफ से ये हुक्म आया कि बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके आपको नमाज पढ़नी है। खाने काबा को किबला नहीं बनाना आपको है, बल्कि आप बैतुल मक़दिस को किबला बना करके उसी की तरफ रुक करके नमाज पढ़िए। हुजूर पढ़ते रहे, 16 महीने तक पढ़ते रहे, 17 महीने तक पढ़ते रहे, लेकिन दिल के अंदर एक ख्वाहिश अंगड़ाई देती रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ निगाह उठाया करते थे, ये सोचकर कि शायद जिब्रील अमीन अल्लाह की तरफ से ये हुक्म लेकर के आ जाएं कि ये कहा जाए हमसे कि अल्लाह के नबी अब आप बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके ना पढ़ें, बल्कि खाने काबा को आप किबला बना लें और उधर रुक करके नमाज पढ़ें। इसी इंतजार में, इसी ख्वाहिश की बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ निगाहें उठाया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अदा को देखा और फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए महबूब, हमें मालूम हो गया है कि आप क्यों बार बार निगाहें आसमान की तरफ उठाते हैं। आपके दिल के अंदर जो ख्वाहिश है मुझे सब कुछ मालूम है, तो अब लीजिए, आज ही से आपके लिए, ये आपकी ख्वाहिश मुकम्मल करने के लिए हमने ये अब हुक्म बदल दिया है। अब आज से आपको है खाने काबा ही को किबला बनाकर अब नमाज पढ़ा करेंगे। शायद वो असर की नमाज थी, असर की नमाज आपने खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी और पढ़ाई। उन्हीं आपके पीछे पढ़ने वाले एक सहाबी थे, नमाज पढ़ करके मस्जिद नबवी से निकल गए और जब वहां जा रहे हैं जहां पर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे असर की नमाज, और बैतुल मक़दिसी की तरफ रुक करके पढ़ रहे थे, अब तक उनको पता नहीं था। वो लोग सब के सब किस हालत में थे? रुकू की हालत में थे। उन सहाबी ने ऐलान किया कि अभी अभी मैंने असर की नमाज नबी की इक्तिदा में पढ़ी है, और नबी ने अभी असर की नमाज खाने काबा की तरफ रुक करके पढ़ाई है, बैतुल मक़दिस की तरफ से रुक को हटा करके पढ़ाई है। जब ये ऐलान उन नमाजियों ने सुना जो रुकू की हालत में थे, और रुकू ही की हालत में अपना चेहरा सबों ने फेर लिया और बैतुल मक़दिस की तरफ से रुख फेर करके खाने काबा की तरफ अपना रुख कर लिया। यानी इन लोगों ने ये सुनकर कि नबी ने ये हुक्म बदलने का ऐलान फरमा दिया है, आपने अमल कर लिया है, इतनी देर करना भी गवारा नहीं किया कि चलो नमाज पहले मुकम्मल करेंगे, नमाज पढ़ करके नबी की खिदमत में जाकर पूछेंगे क्या वाकई किबला बदल गया है, तब आपने ऐसा किया है। इसको भी नहीं गवारा किया, रुकू ही की हालत में अपना रुख को फेर लिया। ये जज्बा था नबी की इताअत का, ये जज्बा था नबी की फरमाबरदारी का। मेरे भाइयों, सहाबा का यही जज्बा इताअत आज जरूरत है हमारी जिंदगी में लाया जाए, हमारी जिंदगी में इसको लागू किया जाए। हम कितनों ही दम भरते रहे नबी की मोहब्बत का, नबी की अजमत का, लेकिन नबी की इरशादात के खिलाफ अगर हमारा अमल होता रहेगा तो याद रखिए फिर न तो ये मोहब्बत काम आएगी, न ही ये अकीदत और अजमत काम आएगी। इसलिए आज इस सबक लेकर के जाना होगा इंशाअल्लाह ताला। ये जज्बा लेकर के जाएंगे हम सब के सब कि इंशाअल्लाह ताला नबी की मोहब्बत भी औरों की मोहब्बत में बढ़ा करके पैदा करेंगे, और नबी की अजमत भी दिल के अंदर जगह देंगे, और नबी की फरमा बरदारी और इताअत शियारी से काम लेंगे और अपनी बकिया जिंदगी इसी हालत में गुजारेंगे। मेरे भाइयों, माँ बहनों के लिए भी एक बात कह देना चाहता हूँ, उनके सब उन लोगों के दिलों के अंदर भी नबी की इताअत का जज्बा कैसा था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा,
یاد رکھیے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کاسیات عاریات مائلات ممیلات کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو کپڑے پہننے ہونے کے باوجود ننگی ہوں گی، ادھورا کپڑا ہوگا، آستین کھلی ہوئی ہوگی اور پنڈلی کھلی ہوئی ہوگی، پیٹ اور پیٹ دکھائی دے رہے ہوں گے، یا پھر یہ ہے کہ کپڑا اوپر سے لے کر نیچے تک تو ہوگا لیکن اتنا باریک ہوگا کہ کپڑے سے بدن جھلک رہا ہوگا، نشیب و فراز کا پتہ چل رہا ہوگا، یا یہ ہے کہ موٹا ہی کپڑا ہوگا، اوپر سے لے کے نیچے تک ہوگا لیکن اتنا چست ہوگا کہ چست ہونے کی بنیاد پر نشیب و فراز کا پتہ چل رہا ہوگا۔ تو ایسے کپڑے پہننے والی عورتیں پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یہ تو آپ نے فتویٰ دیا لیکن آپ نے آگے ایک سزا بھی سنا دی اور کہا ایسی عورتیں جنت میں کبھی نہیں جا سکیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ بات نبی کی بیٹیوں کو بھی معلوم تھی، نبی کی بیویوں کو بھی معلوم تھی اور نبی کی چاہنے والی خواتین اسلام کو بھی معلوم تھی۔ اس بنیاد پر اس زمانے میں صحابہ کے گھر کی کسی عورت نے، کسی بیٹی اور بہن نے اور کسی کی بیوی نے ایسا کپڑا استعمال نہیں کیا جیسا کپڑا آج ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ پہن رہی ہیں ہماری بیٹیاں اور بہویں اور بیویاں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ آج ہم پہنا رہے ہیں اپنی بیوی کو ایسا کپڑا، ہم پہنا رہے ہیں اپنی بیٹی کو یہ کپڑا، ہم پہنا رہے ہیں اپنی بہن کو یہ کپڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نبی کی محبت کا، نبی کی عظمت کا، نبی کی اطاعت کا دم بھی بھر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جھوٹی باتوں سے کام نہیں چلے گا، اس لیے بات کس سے چلے گی؟ بات اس سے چلے گی کہ آئیے 3 سبق کو یاد کر لیجیے پھر دوبارہ۔ نبی کے بڑے حقوق میں سے 3 کون سا ہے؟ نمبر 1 میں کیا ہے؟ آپ بھی بولیے، محبت۔ کیا؟ محبت۔ محبت کا مطلب سارے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ عظمت رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات مانا جائے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر یہ خیال و تصور کیا جائے اور عقیدت رکھی جائے کہ اسی پر عمل کرنے میں نجات مل سکتی ہے ورنہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو دوسرا حق عظمت اور تیسرا حق اطاعت اور فرما برداری۔ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ ان تینوں سبق کو یاد کر لیجئے اور تینوں سبق کو یاد کر کے جائیے۔ اب میرے بھائیوں ایک بات کہ بھائی اصلاح معاشرہ بھی ہے اور تعلیمی بیداری بھی ہے۔ اب ایک بات صرف اتنا کہنا، اصلاح معاشرہ کی بھی باتیں آ گئی، سیرت رسول کا پہلو بھی آپ کے سامنے آ گیا، ایک بات رہ گئی ہے تعلیمی بیداری والی۔ تو اب ہم یہی کہنا چاہیں گے، یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ نبی کا حق میرے اوپر محبت والا بھی ہے، نبی کا حق ہمارے اوپر عظمت والا بھی ہے، نبی کا حق ہمارے اوپر اطاعت والا بھی ہے؟ یہ بات کہاں سے معلوم ہوگی؟ کوئی اسکول سے، کسی کالج سے، کسی یونیورسٹی سے یا میڈیکل کہیں سے؟ نہیں، یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہاں سے؟ دینی مکاتب کے ذریعے سے اور دینی مدارس کے ذریعے سے۔ اس بنیاد پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی یہ ساری باتیں ہمیں بھی معلوم ہوں، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں اور بہوؤں کو بھی معلوم ہوں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو بھی معلوم ہو، تو ہمیں مکاتب کے نظام کو درست اور چست کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم نظام ایسا نہیں چلائیں گے میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کہ آج ہی ہم نے مکتب کا، مولانا فاروق صاحب نے بھی مکتب کا جو مکتب چلتا ہے اس مدرسہ جامع مسجد سیتل پور کی جامع مسجد میں، آج اس مکتب کا ہم دونوں نے مل کر کے جو امتحان لیا ہے، امتحان کوئی بخاری شریف کا نہیں لیا، مشکات شریف کا، جلالین کا نہیں لیا، فقہ کی کتابوں کا نہیں لیا، بلکہ وہ ان بچوں اور بچیوں کا لیا جو بچے اور بچیاں قرآن پاک ناظرہ پڑھا کرتے ہیں، ان کا لیا۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی آیا کہ فرائض غسل کے کتنے ہیں، نماز کے کتنے ہیں، وضو کے کتنے ہیں، جن سے بھی پوچھا ہر ایک نے مکمل طور پر بتایا۔ اور پھر یہ بھی دعائیں بھی سنائی، احادیث 20 کی تعداد بھی سنائی۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس مکتب کے بچوں اور بچیوں کو کافی دلچسپی ہے۔ ہم نے پوچھا نبی کا نام اس میں گرامی کیا تھا، ان سبوں نے بتایا نبی پاک علیہ السلام کا نام محمد تھا، آپ کے والد کا نام بتایا عبداللہ تھا، آپ کی اماں کا نام بتایا آمنہ تھا، آپ کہاں پیدا ہوئے بتایا مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اور پھر یہ بھی آپ پیدا کب ہوئے 571 عیسوی میں ہوئے۔ اور یہ بھی معلوم کیا ہم لوگوں نے کہ نبوت آپ کو کتنے سال میں ملی، تو بچیوں نے اور بچوں نے بتایا 40 سال کی عمر جب آپ کی ہو گئی تب ملی۔ پھر ہم لوگوں نے پوچھا کہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے، لوگوں نے بتایا کہ 53 سال رہے۔ مدینہ میں کتنے سال رہے، 10 سال رہے۔ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، وہاں کے بچوں اور بچیوں نے بتایا 63 سال کی۔ اب بتائیے ان ساری تفصیلات کو سن کر کیا آپ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ اس مکتب میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو دلچسپی ہے نبی کی سیرت سے، نبی کی ذاتی احوال معلوم کرنے سے؟ میرے بھائیوں یہ معلومات کیسے ان کو حاصل ہوئی؟ اسی مکتب میں رہ کر پڑھنے سے، اور اس مکتب کے چلانے والے لوگوں کے اچھے نظام سے، اور اس مکتب کے مدرس کی تدریس سے۔ یعنی یہ کہ سارے لوگوں کی خدمات لوگ پیسے دے دے کر کے اس مکتب کو منظم کر رہے ہیں، مضبوط اور مستحکم کر کے اپنے محلے اور ٹولہ اور اپنی قوم کے بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیمات سے آراستہ بھی کر رہے ہیں اور ان کو معلومات بھی دے رہے ہیں۔ ایسے مکاتب کی ضرورت ہر گاؤں کے اندر، ہر مسلم بستی کے اندر ہونا چاہیے۔ یہاں بھی سنا ہے کہ مکتب چلتا ہے، اللہ کرے کہ اسی نظام کے تحت یہ مکتب بھی چلے۔ اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے فلاں بستی اور فلاں گاؤں کے اندر اس طرح کا مکتب نہیں چلتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا ہمارے پاس ڈاکٹر فہیم غنی صاحب موجود ہیں، یہ بڑے انتظام کار لوگوں میں سے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کی ان کی جو خدمات دیکھی بڑے متاثر ہم لوگ ہوئے، اس لیے ہمیں امید اس بات کی آئندہ بھی ہم رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مکتب کو اور دین دگنی چوگنی ترقیات سے یہ نوازیں گے اور آگے بڑھا کر کے لے جائیں گے۔ آپ سے ڈاکٹر صاحب مجھے امید ہے، میں گزارش کروں گا کہ اپنے علاقے کے گاؤں اور بستیوں کو بھی ذرا ڈھونڈیے اور جا کر کے جائزہ لیجئے کہاں کہاں اس طرح کے مکاتب قائم ہیں۔ جہاں ہیں ان کو مضبوط کرنے کی دعوت وہاں کے ذمہ داروں کو دیجئے اور بتائیے کیا نظام چلنا چاہیے۔ جہاں مکاتب کا نظام نہیں ہے اس گاؤں کے اندر، اس بستی کے اندر، اس ٹولے کے اندر پیسے لگائیے، اس طرح کے ممبران کو تیار کیجئے، ان سے پیسے لیجئے، چندہ کیجئے، ایک فنڈ کو مضبوط کیجئے اور اس طرح کے مکاتب کا نظام ہر گاؤں کے اندر پھیلا دیجئے۔ یاد رکھیے اگر اس طرح کے مکاتب پھیلائے جائیں گے، مضبوط اور مستحکم طور پر چلائے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 500 سے 5 سال میں ہی گزرنے پائیں گے کہ جس بستی میں آپ جائیں گے تو انشاءاللہ بچے کے دل کے اندر نبی کی محبت بھی آشکارا ہوگی، نبی کی عظمت بھی آپ کو ملے گی، اور نبی کی سیرت سے دلچسپی رکھنے والا ہر بچہ اور ہر بچی آپ کو نظر آئے گی۔ میرے بھائیوں ان مکاتب کے قیام کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بولیے، ہاتھ اٹھا کر بولیے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ تیاری کیجئے کہ انشاءاللہ ہم چلائیں گے، کچھ آپ قدم بڑھائیے گا۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ قدم آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم لوگ ذرا یہ کہلوانا چاہیں گے، کیا آپ اس کی دل کے اندر خواہش رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہی سے تیار آپ ہیں۔ اللہ آپ کے جانے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کو مؤثر اور مفید سے مفید تر بنا دے۔ میرے بھائیوں یہی ہے تعلیمی بیداری کی بات۔ ایسی تعلیمی بیداری آئے گی کیسے؟ جب ہم اس تعلیم کے اداروں کو قائم کریں گے تب۔ صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے کام نہیں چلے گا میرے بھائیوں، اس کے اندر خوب آپ کو توجہ دینی پڑے گی اور آپ کو اس کی اہمیت کو سمجھنی ہوگی، اس کی قیمت کو سمجھیے، اس کا وزن کو سمجھیے اور اس کی تاثیر کو سمجھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ نے سنا ہے نا کہ کانپور کے اندر کیا ہوا، آئی لو محمد کا ایک بینر لگایا گیا تو وہاں کے لوگوں پر مصیبت کھڑی ہو گئی۔
یہ مصیبت نام کی ہے. ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں نبی کی محبت کی چنگاریاں پھوٹ پڑی ہیں. نوجوان تو نوجوان، مرد تو مرد، عورتوں کے دلوں کے اندر نبی کا عشق جاگ چکا ہے، نبی کی محبت بیدار ہو گئی ہے، اور بچوں کی زبان سے نبی کی محبت کے نعرے لگ رہے ہیں. ہم نے سنا ہے، ایک ویڈیو نہیں کئی ویڈیو سنا ہے. ایک بچہ کہہ رہا ہے، ایک اخبار رپورٹر جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ بتاؤ بھائی تم کاہے پریشان ہو؟ کہا کہ پریشانی اس بات کی ہے کہ نبی کی محبت سے لوگ روک رہے ہیں، ہم تو اس جذبے کے تحت آئے ہیں. اس نے کہا کہ تم کو جیل بھیج دیا جائے گا. کہا کہ ہم تیاری کر کے آئے ہیں، ہم جیل تو بھر سکتے ہیں، جان تو دے سکتے ہیں، لیکن اپنے سینے سے نبی کا عشق اور نبی کی محبت کو نکلنے نہیں دیں گے. میرے بھائیوں، یہ بات کب پیدا ہوگی؟ تب نہ پیدا ہوگی جب ان بچوں کو مکاتب دینیہ کے اندر رکھ کر کے پڑھایا گیا ہوگا، تب تو. اس لیے دھیرے دھیرے مکاتب کا قیام عمل میں لائیے. پھر اس کے بعد ضرورت آگے پڑے گی تو بچیوں کا مدرسہ بھی ایک ہونا چاہیے، عورتوں کے اندر تعلیمی بیداری لانے کے لیے. اور پھر ایک یہ کہ بڑے اور بوڑھوں کو بھی سنانا چاہیے، بتانا چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تعلیمی بیداری کی بات اگر آپ نے رکھی ہے اور اس کا عنوان اگر آپ نے رکھا ہے تو یہ بات ادھوری رہے گی اس وقت تک جب تک کہ یہ بات آپ بھی نہ سمجھ لیں اور یہ لوگ بھی نہ سمجھ لیں. نمازی کتنے ہیں آپ کے یہاں؟ الحمدللہ خوب ہوں گے. نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے نا. سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ ملائی جاتی ہے. کوئی بھی ایسی رکعت ہے جس میں قرآن نہ ہو؟ ہر رکعت کے اندر قرآن ہے. چاہے کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، عیدین کی نمازیں ہو، کسی بھی نماز کو لے لیجئے، قرآن پڑھا جاتا ہے نہیں پڑھا جاتا ہے؟ وہ قرآن ہمارا کتنا درست ہے، قرآن ہم کتنا صحیح پڑھ پاتے ہیں. آج میں بتاؤں آپ کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں سے ہم لوگوں نے جو سنا تو تجوید کے قاعدے کی رعایت کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا. اتنی طبیعت خوش ہوئی، اتنی طبیعت خوش ہوئی کہ میرے بھائی ہم بتا نہیں سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جذبہ بوڑھوں کے دلوں کے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کو درست کیجئے. نماز پڑھتے رہیے، روکیے مت، پڑھتے رہیے، لیکن قرآن کو درست سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو درست کر لیجئے. جو صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کو درست کر لیجئے. یہ صورتیں آپ کیسے درست کریں گے؟ اپنے انجینئر بیٹا سے، اپنے ڈاکٹر بیٹا سے یا پروفیسر سے نہیں. آپ کا قرآن درست کرے گا آپ کی مسجد کا امام. آپ کا قرآن اور آپ کی سورہ فاتحہ اور سورہ درست کرے گا آپ کے مکتب کا معلم اور مکتب کا مدرس حافظ قرآن. دوستی کیجئے امام صاحب سے، دوستی کیجئے مدرس صاحب سے، اور یہ کہیے کہ ہمیں سکھائیے اور ضرور سکھائیے. اور میں کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے، ایک تعلیمی بیداری کا ایک ماحول یہ بھی بنائیے کہ بڑوں کے اندر بھی قرآن کی درستگی کا جذبہ، شوق اور ذوق پیدا ہو. میں نے سنا ہے کہ جامع مسجد کے اندر یہ طریقہ چل پڑا ہے اور جماعت کے اندر بھی اس کا سلسلہ رہتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب صرف جماعت والوں کو سکھا دینے سے کام نہیں چلے گا، جامع مسجد سیتل پور کے مقتدیوں کو سکھا دینے سے کام نہیں چلے گا. علاقے کے وہ سارے لوگ جن کے قرآن اب تک درست نہیں ہوئے ہیں، دل میں آپ یہ جذبہ رکھیے کہ انشاءاللہ ہر نمازی کو ہم اس بات کی طرف آگے بڑھائیں گے کہ وہ قرآن بھی درست کرے اور سورہ فاتحہ بھی درست کرے. جب آپ کے اندر یہ جذبہ آئے گا، آپ جذبہ تو پیدا کر لیجئے، وسائل خدا پیدا کرے گا، شکلیں اور صورتیں خزانے غیب سے اللہ کی طرف سے سامنے آئیں گی. آپ کا جذبہ انشاءاللہ یہاں تک اگر کامیاب ہوا ہے تو آئندہ کا ارادہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تعالی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عنوان رکھا گیا تھا سیرت النبی، وہ بھی اس کا بھی پہلو آ گیا. تعلیمی بیداری شاید اس کا پہلو بھی کم ہی صحیح لیکن آ گیا. اور پھر ایک یہ بھی تھا اصلاح معاشرہ، اس کا پہلو بھی آ گیا. تو آج آئیے بھائی، اس بینر تلے ہم نے آپ کو سنایا، مولانا فاروق صاحب نے سنایا، مولانا اکرمہ صاحب نے سنایا، آپ نے بیٹھ کر کے سنا. تو کام صرف آپ کا سننے کا ہے کیا بھائی؟ اگر آپ کہیں کام میرا صرف سننے کا ہے تو سنیے، میری طرف سے ایک شرط ہوگی،
बीवी को रोटी बनाने के लिए आटा ला करके दीजिए, चावल बनाने के लिए चावल ला करके दीजिए, सालन बनाने के लिए सब्जी गोश्त ला करके दीजिए, और बीवी से कहिए बनाओ और खुद खाओ और आप मत खाइए। आपको मंजूर है ऐसा क्या? कहेंगे क्या इमाम साहब, क्या मौलाना, पैसा हम लगावें और भूख हम ही रहे, हम ही बर्दाश्त करें। मेरे भाइयों, सुना है आपने वक्त की कुर्बानी देकर, सुना है आपने बड़ी तकलीफों का, मशक्कतों का सामना करके, तो सिर्फ सुन लेने से काम नहीं चलेगा। आइए इस इरादे को पुख्ता कीजिए कि इंशाअल्लाह ताला जितनी गलतियां और जितनी बुराइयां हमारे सामने आई हैं, उन बुराइयों को भी छोड़ेंगे और उन गलतियों से भी तौबा करेंगे, और जितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई गई हैं उन बातों को अमली जामा भी पहनाएंगे, और ये भी कि नबी के तीनों हुकूक को याद भी करेंगे और जिंदगी भर इन हुकूक को अदा करने की फिक्र भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह पाक हमको आपको कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठे आप बैठे आप बैठे आप बैठे आप बैठे। आज हम लोगों का जो प्रोग्राम चल रहा है और जो हुआ है, हम बहुत दिनों से इसके लिए मुतमन्निक थे, तरस रहे थे, आज हम लोगों को कुछ हुआ।